أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم اگین. آج الحمدللہ ہماری 25th کلاس ہے اور ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی کو آج کنٹینیو کریں گے. قرآن کی اہمیت کے اعتبار سے آج انشاءاللہ تربیہ میں ہم حدیث کریں گے صحیح بخاری کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ رشک صرف 2 آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات کی گھڑیوں میں ان کے ذریعے سے قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اس سے دن رات صدقہ کرتا رہتا ہے. یہ حدیث شاید ہم میں سے اکثریت نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہو، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر غور کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ رشک ان چیزوں کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کے پاس اگر علم ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، تکبر کرے، یا مال ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے. لیکن اگر کسی کو میسر ہے اور صرف میسر نہیں ہے، وہ اس کا صحیح استعمال بھی کر رہا ہے، قرآن کا علم ملا ہے تو اس کو اپنے عمل میں لا رہا ہے، اس کو اس کے پڑھنے کی، اس کے سمجھنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ملی ہوئی ہے، تو اس پر رش کیا جا سکتا ہے. واو، جو ہم بولتے ہیں نا، جو ہم ایک آنکھیں کھلی حیران کہ اچھا یہ وہ قرآن کا علم رکھنے والے کے لیے، اور وہ بھی وہ جو کہ رات کی گھڑیوں میں پڑھتا ہے. سانپ اگر خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا بھی ہو تو وہ اس کا مالک نہیں ہو جاتا. گدھے پر کتابیں لاد بھی دی جائیں تو گدھا وہ سارا علم حاصل نہیں کر لیتا. جو کچھ ملا اس کو کیسے یوز کیا جا رہا ہے، جس کو ملا ہے وہ واقعتاً اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ اصل چیز ہے. اور پھر جو اٹھا رہا ہے اس پر ہاں رش کی اجازت ہے. اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی، لیکن ان صرف 2 نعمتوں پر جن کو صحیح استعمال کرتے ہوئے لوگ گزار رہے ہیں، ان پر رش کیا جا سکتا ہے. قرآن کا علم اور مال و دولت کا ہونا. بہت لوگوں کو مال و دولت ملا ہوا ہے، لیکن جو اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کر رہا ہے، اس فیلنگ کو لیے ہوئے ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسی کی طرف لوٹے گا. اور اگر آج ہم دیکھنا شروع کریں کہ ہمارے واو اور ہماری آنکھیں کھلی اور ہم امپریس کس سے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا ذکر یہاں ہو. دوسروں کی بیوٹی سے آج کل یہی کمپٹیشن ہے. صرف دوسروں کو نہیں، ہم خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں آج کل کے اپنے فون میں ایسی سیٹنگز کر کے اور ایسی تصویریں لگا کے ان میں ایسی ڈفرینٹ آپشنز کو چوز کر کے کہ آپ وہ ہیں نہیں جو کہ آپ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، کہ اسی ٹائم اگر آپ نے تصویر دیکھیں تو شاید آپ بھی اس کو ایکسیپٹ نہ کریں،
لیکن ہم دوسروں کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور اسی سے ہم ایک دوسرے سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. جو اسٹیٹس شیئر ہو رہے ہوتے ہیں، جو کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں سے اکثر بناوٹیں ہی ہوتی ہیں. کرنے والے کو بھی پتا ہے وہ بناوٹ کر رہا ہے اور دیکھنے والوں کو بھی پتا ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھنے کی کوشش. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ المطففین میں، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اور یہ ہے وہ چیز، یہ قرآن، جس کے لیے دوڑ لگانے والوں کو دوڑ لگانی چاہیے، مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. پھر ڈریسز، پھر گھر امپریس کر دیتے ہیں، واو اتنا زبردست، اتنا بڑا گھر، اتنا اچھا ڈیکوریٹ ہوا ہوا گھر، لیکن اندر ریلیشنز کھوکھلے ہوتے ہیں. بہت ساری وہ کمیاں ہوتی ہیں جن کو کہ شاید ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن شیطان ہمیں وہ سب بہت خوشنما کر کے دکھاتا ہے، واو. پھر اولاد اور شوہر کے بارے میں، پھر ڈگریز کے بارے میں، اور کیا کیا کچھ. ہماری لسٹ رش کی شروع ہوتی ہے دنیاوی چیزوں سے ہی اور دنیاوی چیزوں پہ ہی ختم ہوتی ہے. تو الحمدللہ مجھے اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی نعمت دی ہے، اور یاد رکھیں کہ دنیا تو ہر کسی کو مل جاتی ہے، لیکن دین، اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ، اس پر عمل کی توفیق صرف اس کو ملتی ہے جس سے رب چاہت کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے. آپ میں سے بہت سارے ہوں گے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے کہ کس طرح سے ہم اس طرف آئے، ہم نے کورس جوائن کیے، انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے فرسٹ سمر کورس کیا تھا فرسٹ ایئر کے بعد، تو وہ میرا پہلا سفر تھا، اور اس میں جو چیزیں میں نے اپنی ڈائری پہ نوٹ کی تھیں، اور میں آپ سب کو بھی ریکمینڈ کروں گی، اور یہ ضرور کریں اگر آپ کر سکتے ہیں، کہ اپنی ایک عمل کی ڈائری بنا لیں، اور ہر کلاس کے اینڈ پر اس میں صرف پوائنٹس لکھ دیا کریں. انشاءاللہ میں نے یہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، آج میں نے یہ سیکھا ہے، میں نے اس کو امپروو کرنا ہے. عمل کی بات الگ سے ڈائری پر، یا آپ جس قرآن پہ جہاں پہ اپنے نوٹس لے رہے ہوتے ہیں وہاں پر اینڈ پر عمل کی بات ضرور لکھا کریں. میں اسی لیے آپ کو گروپ کے کلاس کے اینڈ پر شیئر کرنے کو بھی کہتی ہوں آپس میں. انسان جو اس سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اور آئندہ زندگی میں جب کبھی آپ کھولیں گے تو اگر جو آپ نے عہد کیے ہوں گے آپ کو یاد آئیں گے وہ پڑھ کر. اور اب بھی میں کھولتی ہوں اس ڈائری کو اور اس میں سے عمل کی باتیں پڑھتی ہوں، تو ان میں سے کافی ساری الحمدللہ ایسی ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی میں بچپن سے کرتی آئی ہوں، عادت کا حصہ بن جاتی ہیں جب انسان کچھ کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں اور بہتری اور امپروومنٹ آتی جاتی ہے. تو قرآن کا علم، اور پھر اس کے بعد رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت. قرآن ہی یاد نہ ہو، قرآن کا ترجمہ اور اس کی سمجھ ہی نہ ہو، پھر کیا کوئی رات کی گھڑیوں میں کر سکتا ہے کیا؟ نہیں. جب ہم حفظ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا ہوا ہے، اور یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے بار بار پکار دی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. ایک آسان کتاب ہے، ایک واحد کتاب ہے جس کی حرکت، زبر، زیر پیش ہر چیز محفوظ کر دی گئی ہے، اور ویسے کا ویسے ہی حافظ یاد کر لیتا ہے. اللہ نے یہ انسان کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے. یہ فطرت پہ دین کے ہونے سے مراد ہی یہ ہے کہ جو انسان کر سکتا ہے اس کو صرف وہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسے ایکسٹرا کا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا مطالبہ نہیں کیا گیا. تو کچھ پارے، کچھ صورتیں تو مجھے حفظ ہونی چاہیے، میرے بچوں کو ہونی چاہیے. میرا ٹارگٹ ہونا چاہیے بچوں کو کم از کم 5 پارے، کچھ نہیں تو 1-2 پارے، 10 پارے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حفظ شروع کیا تو اس کا مطلب ہے پورا کا پورا کرانا ہے، یا پھر پورا ہی کچھ بھی نہیں کرانا. حالانکہ کہیں پہ یہ شرط نہیں ہے کہ شروع کیا تو اب اینڈ تک پورا کا پورا ہی کرانا ہے، لیکن قرآن سے ایک تعلق اور اس کو یاد رکھنا وہ انتہائی ضروری ہے. اپنا تعلق بھی یاد کرنے کے اعتبار سے، کہ جو مزہ قرآن کا جو سب سے زیادہ پڑھنے کا اجر ہے وہ آپ جانتے ہوں گے نماز میں پڑھنے کا ہے.
نماز میں کیسے پڑھیں گے جب یاد ہی نہیں ہے، حفظ ہی نہیں ہے؟ تو اپنے ٹارگٹس میں اس ٹارگٹ کو شامل کریں، اور پچھلی کلاسز میں بھی میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ صرف 2-3 آیات ہوتی ہیں آپ کے ہر فرائیڈے کلاس میں. اگر آپ ساتھ ساتھ اس کو حفظ کرنا شروع کرتے ہیں، ان آیات کو حفظ کریں، اور اپنے گروپ انچارج کے ساتھ بھی آپ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. خود آپس میں اگر آپ لوگ چاہتے ہوں تو آپ کے آپس میں گروپس میں بھی پیئرز بن سکتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو سنائیں، لیکن اس کو شروع کر لیں. کچھ حصہ تو یاد ہو ترجمے اور سمجھ کے ساتھ. اس حصے کو جو کہ آپ ابھی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جب آپ نماز میں پڑھیں گے اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں کن پر رش کرنا ہے اس کو بھی سمجھ سکیں، اور انہی پر کرنے والے ہوں، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو کہ اللہ کے نزدیک رش کے قابل لوگ ہیں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان 2 پہ تم کر سکتے ہو واو حسرت، میں بھی کاش ایسی ہوتی ہے. لیکن معاملہ اپوزٹ ہو جاتا ہے. دنیا میں تو ہم کہتے ہیں اس سے بڑا گھر، اس سے اچھی گاڑی، اور اس سے اچھے برانڈڈ کپڑے اور بیوٹی اور سب کچھ، لیکن دین میں کہتے ہیں ہاں کر تو رہی ہوں نا، نمازیں تو پڑھ لیتی ہوں نا، قرآن پڑھتی ہوں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، مجھے دین کا پتا ہے، میں نے کورس کیے تھے وہ فلاں وقت میں، میں نے وہ سمجھا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، چاہے میرے سامنے نظر آ رہا ہے یا نہیں، لیکن میں نے پڑھا ہوا ہے وہ سارا کچھ. تو جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، جو دل کے اندر ہے نا وہی نکل کے باہر بھی آ رہا ہوتا ہے. میری ساری لک، میرا بیہیویئر، میرا بولنا جو اندر بھرا ہے وہی نکلے گا. جو بالٹی کے اندر ڈلا ہوا ہے وہی باہر آنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بالٹی کے اندر تو بھرا ہوا ہے گند، اور جب اس میں سے کچھ چھلکے نکلے باہر تو وہ خوب پیور صاف ستھرا خالص پانی ہو. تو جو میرے دل میں ہے، جو میرے اندر ہے، وہی میرے باہر جھلکتا ہے. آج تجوید سلائیڈ کی طرف. انشاءاللہ آج ہم تجوید میں اب تک جو چیزیں ہم نے کی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اور یہ چیزیں میں ایک دفعہ اس لیے ریویو کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ نئے بھی ہیں، اور پچھلی کچھ چیزیں اگر کسی کو کلیئر نہیں ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائیں. ابھی تک ہم نے بہت بیسک تجوید کی ہے، اور ان چیزوں کو اگر ابھی تک آپ کے پاس کلیئر نہیں ہوئی ہیں تو کلیئر کریں. اس دفعہ کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان تمام حروف کو کاپی پر، نوٹ بک پر، کہیں بھی جہاں پر آپ جس بھی انداز میں لے رہے ہیں لکھنا ہے، ان کی ہیڈنگ دے کر. اور پھر یہ حروف یہاں پہ مینشن نہیں کیے گئے ہیں، میں ابھی بتاؤں گی، ان کو نوٹ کر لیں. اور آپ نے نوٹ کیے ہوئے ہوں گے الحمدللہ اکثریت نے. ہم نے کی مد اصلی، حروف مدہ، اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. حروف مدہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ 3 حروف جن کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں. مدہ مد سے کھینچنا. الف کو کب کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے لمبا کر کے؟ جب اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ آ رہی ہو، زبر آ رہی ہو. واو کو کب لمبا کرنا ہوتا ہے؟ جب واو ساکن ہو، کوئی اور حرکت نہیں، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ پیش آ رہی ہے. یا مدہ کب ہوتی ہے؟ جب یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ یا زیر آ رہی ہے. تو اس صورت میں ہم نے ان کو 2 کاؤنٹ لمبا کرنا ہے، اتنا جتنا کہ ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑی پیش کو لمبا کرتے ہیں. 1 الف کے برابر، 2 حرکت کے برابر. اور ان کو پراپر ادا نہ کرنا لہن جلی ہے، جو کہ شروع کی کلاسز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرام غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، جس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. دوسرا اب تک ہم نے کیا ہے حروف غنہ. غنہ نون اور میم پر ہوتا ہے. جب بھی نون اور میم کے اوپر شد آتی ہے، ڈبلیو کی طرح کا سائن آتا ہے، تو ہم نون اور میم پر ناک میں آواز لے جا کر لمبا کرتے ہیں. جیسے کہ ان، تم. پھر ہم نے موٹے حروف کیے جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. علوف سے ہے
علوف اعلیٰ یعنی ان حروف کو ادا کرتے ہوئے زبان اوپر کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہے، اور یہ 7 حروف ہیں: خ، صاد، ضاد، وا، ظا، غین اور قاف۔ حلق سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ یہ 6 حروف ہیں، 6 ہیں: حمزہ ہ، عین ح اور غین خ۔ اسی طرح سے نرم حروف ہم نے کیے جن کو ہمیشہ ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، ان کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 حروف ہیں، ان میں سخت سیٹی والی آواز نہیں ہوگی، جو کہ ہیں ث، ذال، ظا۔ حروف صفیریہ سیٹی والے حروف ہیں: ز، سین، صاد، ز، سین، صاد، صفیریہ سیٹی والی آواز۔ اور لاسٹ میں ہم نے کیے ہیں حروف شبہ مستعلیہ، وہ حروف جو کہ موٹے حروف سے ملتے جلتے، یعنی کبھی جن کو ہم موٹا کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی باریک۔ یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا، الف، لام اور را۔ الف کو کب ہم موٹا پڑھتے ہیں؟ جب الف سے پہلے حروف مستعلیہ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف آ رہا ہو، اور اگر الف سے پہلے باریک حروف آ رہے ہوں تو الف بھی باریک ہی پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا تھا لام۔ قرآن میں ہر لفظ میں لام کو ہم باریک ہی پڑھتے ہیں سوائے اللہ کے نام کے، جس کو اس میں جلالہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نام میں بھی 2 کنڈیشنز ہیں، 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ والے لام سے پہلے والے لفظ کے آخری حرف پر زیر ہو، کسرہ ہو تو باریک پڑھتے ہیں، اگر ضمہ یا فتحہ، زبر یا پیش ہو تو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ باریک کی مثال جیسے کہ بسم اللہ، اور موٹے کی مثال جیسے قل هو اللہ احد۔ ایسے ہی را ہے، را کے اوپر اگر فتحہ یا ضمہ ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، را کے نیچے کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، اور سیم رول ہی اپلائی ہوگا اگر را ساکن ہو، کہ ہم اس سے پہلے بھی انہی کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے کسرہ عارضی کی اور کسرہ پچھلے حرف میں ہو یا اسی حرف میں ہے لیکن موٹا حرف آ رہا ہے، جس کے ہم نے 4 ورڈز کیے تھے، اگر آپ ان کو یاد کر لیں تو اچھی بات ہے۔ قرقاس، قرصاد، مرصاد اور فرقہ، ان کو ہمیشہ ان کی را کو موٹا پڑھنا ہے، تو ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اکثر لوگوں کی کنفیوژن ہے کہ ہمیں وہ سمجھ نہیں آئی وہ رولز کیا ہیں، کس طرح ہیں، تو صرف آپ اتنی بات یاد رکھیں، را کے اوپر فتحہ یا ضمہ، زبر یا پیش ہو تو موٹا کرنا ہے، نیچے کسرہ ہو، زیر ہو تو باریک کرنا ہے، بس۔ اور را ساکن اگر ہو گیا ہے تو اس سے پہلے بھی ہم نے ایسے ہی انہی چیزوں کو دیکھ کر را کو موٹا یا باریک کرنا ہے۔ ہوپ فلی کلیئر ہوگا، سمپل اتنی سی بات ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہم نیکسٹ رولز پہ جائیں گے۔ اگر ابھی تک جتنے رولز یہ کیے ہیں ان میں کسی قسم کی کنفیوژن ہے، آپ کے نوٹس مسنگ ہے، کچھ بھی ہے، تو پلیز اس کو کوشش کریں کہ اپنے گروپ انچارج کی ہیلپ سے کمپلیٹ کر لیں اور اس کو ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے تجوید کی الگ سے کوئی نوٹ بک یا نوٹس نہیں بنائے ہیں تو اب سے بنانا شروع کر دیں، تاکہ آپ کے پاس الگ سے ایک پراپر میٹیریل موجود ہو۔ گرامر میں انشاءاللہ آج ہم اٹیچڈ پروناؤنس کریں گے۔ الضمائر المتصلہ، ضمائر کہتے ہیں پروناؤنس کو، متصلہ اتصال سے ہے، وصلہ وصال ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، شاعری میں اکثر ہجر اور وصال ہوتا ہے، ہجر علیحدگی اور وصال ملنا، اسی سے متصلہ ملی ہوئی۔ اس میں سے 6 پروناؤن ہم بہت ڈیٹیل میں پچھلی کلاسز میں کرتے رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس میں اور ایڈ کروں گی، چونکہ عربک گرامر ہمیشہ صیغوں سے چل رہی ہوتی ہے، اس طرح کے ہمیشہ آپ کو چارٹس ملیں گے جو کہ اکثر لوگوں کو بہت مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ میں آپ کو یہ ضرور انٹروڈیوس کرا دوں، اگر کہیں آپ دیکھیں تو آپ کو ان کا پتہ ہو۔ ہم نے جو 6 پروناؤن ابھی تک کیے تھے
وہ ہیں جو کہ قرآن میں بہت ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں. جو اس کے علاوہ ہیں وہ آپ کو بہت کم استعمال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے ان 6 کو الگ سے کرایا گیا ہے. اور اب باقی سارے پر ہم ایک دفعہ انشاءاللہ نظر ماریں گے تاکہ وہ چیزیں ہمیں یاد رہیں، ایک نظر سے گزری ہوئی ہوں. تو جب وہ والے پروناؤن آئیں جو کہ ہم نے نہیں کیے ہیں تو وہ بھی ہمیں کلیئر رہیں. ہم نے فرسٹ لائن، تھرڈ لائن اور ففتھ لائن کی سنگولر اور پلورل اب تک کیے ہے. ہا ہم، کا کم اور یا نا. اس چارٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے اوپر دیکھیں. سنگولر، ڈوئل اور پلورل. سنگولر کہتے ہیں واحد کو، ایک کے لیے جو یوز ہوگا. ڈوئل 2 کو، اور پلورل جمع کو. ڈوئل کے لیے تسنیہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے، تسنیہ، تا ثا نون یا ہا. عربک کے علاوہ جتنی بھی لینگویجز ہیں اس میں صرف 2 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، یا سنگولر اور دوسرے نمبر پہ پلورل. لیکن عربک میں ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈوئل، تسنیہ، جس میں اگر 2 لوگوں سے متعلق کوئی بات ہے تو ان کے لیے الگ صیغہ، الگ پروناؤن، الگ ٹرم یوز ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں چارٹ کے بالکل سٹارٹ سے، جو سٹارٹ کے 2 لائنز ہیں وہ ہیں غائب مذکر اور غائب مؤنث کی، تھرڈ پرسن کی. یعنی جب ہم کسی ایسے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ اس وقت پریزنٹ نہیں ہے، غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے. اس کے بعد سیکنڈ پرسن، وہ جو کہ میرے سامنے ہے، حاضر ہے، میں اس سے بات کر رہی ہوں. وہ حاضر یا مذکر ہوگا یا مؤنث، یا میل ہوگا یا فیمیل. ایسے ہی غائب کا بھی تعلق ہے. ففتھ لائن ہے فرسٹ پرسن، متکلم. متکلم کسے کہتے ہیں؟ فرسٹ پرسن ان کے جو میں ہوں، میں میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہم کون سا پروناؤن یوز کریں گے؟ سمپلی اوور آل یہ بات ہے. سنگولر ہا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، ہا یا ہی آئے گا. پلورل اس کا ہم ہے، اور یہ دونوں یوز ہوتی ہیں میل، مذکر کے لیے. اگر 2 ہوں گے تو ہما یوز ہوگا. تو آپ نے اس کو اس طرح یاد کرنے کی اب کوشش کرنی ہے، ہا، ہما، ہم. اگر ہم نے تھرڈ پرسن غائب کی بات کرنی ہے لیکن وہ مؤنث ہے، فیمیل ہے، تو ہم اس کے لیے ہا لگائیں گے، ہا الف، جس کو کہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں. جس طرح لاسٹ ٹائم ہمارے آیا نمبر 31 میں کل لہا تھا. اب ہا کو بھی دیکھیں گے، ہا مؤنث کو سمبلائز کر رہا ہوتا ہے، میننگ اس ہی ہوتا ہے. ہما سیم ہے، ڈوئل کے لیے ہما ہی ہوگا. ہن، ہن ہم کا مؤنث ہے، یعنی اگر ہم نے سب عورتوں کی بات کرنی ہے، ان سب عورتوں کی، تو ہم اس کے لیے ہم کی بجائے ہننا کی ٹرم یوز کریں گے. عربک میں جب جنرل یوز ہونا ہوتا ہے تو ہم ہوتا ہے، جب خاص طور پہ عورتوں کی بات ہو رہی ہو تو اس کے لیے ہننا کی ٹرم یوز ہوگی. اس کو نیکسٹ ٹائم ہم ایک اور انداز میں بھی کریں گے تو آپ کو وہ اور زیادہ کلیئر ہوگا. شاید کہنے میں بات مشکل ہو لیکن سمجھنے میں بہت آسان سی ہے کہ ہا ہم کر چکے ہیں. ہا کا مؤنث ہا الف ہے، اور ہم کا مؤنث ہننا ہے. اور اگر ڈوئل کرنا ہو، 2 کی بات کرنی ہو، تو دونوں کے لیے ہما کی ٹرم یوز ہوتی ہے. جو حاضر ہے، سامنے موجود ہے، اس کے لیے ہم نے کا اور کم کر چکے ہیں. اگر 2 کی بات کرنی ہو تو کما یوز ہوتا ہے. اگر مؤنث کی بات کرنی ہو تو کا کی بجائے کی ہوتا ہے. اپنے پاس آپ چاہے لکھ لیں، یہاں پر اعراب نہ ہونے کی وجہ سے شاید آپ کو کنفیوژن ہو. حاضر مذکر کا ہوتا ہے، تم کے لیے کا، لیکن اگر مؤنث کی بات کریں گے تو کی. کتاب کا، تمہاری کتاب، یہ ایک مرد کے لیے ہے. اگر ہم نے ایک عورت کے لیے، لڑکی کے لیے کہنا ہے تو ہم کہیں گے کتاب کی، تمہاری کتاب. تو کا اور کی کے فرق سے
مذکر اور مونس کا میل فیمیل کا فرق ہوگا. کما سیم ہے دونوں میں. کن آ جائے گا اگر صرف ہم ان عورتوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ سامنے موجود ہیں. یا مائے کے لیے چاہے وہ مذکر ہے مونس ہے یا ہی لگے گا، اور چاہے دو ہیں یا زیادہ ہیں، ڈوئل ہے یا پلورل ہے، سب کے لیے نا کی ٹرم ہی یوز ہوگی اینڈ پر. چاہے وہ مذکر مونس فیمینن اور میسکولن ہے، دو ہیں زیادہ ہیں، کسی بھی طرح. اپنے ذہن میں آپ نے میپ کو اس طرح بٹھانا ہے، کوشش کرنی ہے ایسے یاد کریں. ہا ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا. صرف ان کو ایک ذہن میں امیج بٹھا لیں تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہوتے جائیں گے. اگر آپ کو ان سب کو نہ بھی یاد کر سکیں تو یاد رکھیں جو 6 ہم نے کیے ہوئے ہیں، ہا ہم کا کم یا نا، یہ سب سے زیادہ قرآن میں یوز ہونے والے ہیں. ان کے ساتھ ہی آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ مل جائے گی. آج کی آیات انشاءاللہ جن کی ہم تجوید کریں گے وہ ہے آیت نمبر 35 to 37. پہلے نشان لگانے پھر انشاءاللہ ہم تلاوت سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا، نا الف مدہ، الف سے پہلے فتحہ. یا آدم اسکن، یا لمبا کرنا ہے، بھی الف مدہ ہے. مس سین سیٹی والے حروف میں سے. کن نون کو واضح پڑھنا ہے. انت، انت نون میں نون کو چھپا کے پڑھنا ہے اور لمبا کرنا ہے. وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، زو یہاں پر ہمارے ہونٹ گول ہونے چاہیے. کیوں؟ اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے. زو پڑھنا ہے، اس کو زو نہیں پڑھنا، زو نہیں پڑھنا، زو. دونوں میں فرق ہے. جب ہونٹ ہمارے گول ہوں گے، لپس راؤنڈ ہوں گے تو آٹومیٹیکلی یہ زو پڑھا جائے گا. جو کل جن، جن نون غنہ. وَكُلَا، کُلَا الف مدہ. منها، من کو کلیئر پڑھنا ہے، ہا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. رغدن، روغ، رو پہ فتحہ زبر آ رہی ہے، رو کو موٹا پڑھیں گے. حیثو، حیثو، حیثو نہیں پڑھنا، اکثر ہے پڑھ دیتے ہیں، ہے نہیں، ہی، ہی پراپر پڑھنا ہے. تو تا کو نرمی سے پڑھنا ہے، نرم حروف میں سے ہے. شئتما، ما الف مدہ. ولا الف مدہ. تقربا، تق قاف پہ جھٹکے کی آواز آئے گی. رو کو موٹا پڑھنا ہے فتحہ کی وجہ سے. با الف مدہ، الف سے پہلے فتحہ آ رہی ہے تو اس الف کو لمبا کریں گے. هذه الشجرة، هذه ذال نرم حروف میں سے. رو، رو کو ہیوی پڑھنا ہے. هذه الشجرة، ذال نرم حروف میں سے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے هذه میں. فتكون، کو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ آ رہی ہے. نا الف مدہ. من الظالمین، ظا موٹے حروف میں سے اور ساتھ نرمی سے بھی پڑھا جائے گا. تو من الظالمین. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّ ز سیٹی والے حروف میں سے. ہمش ملانا ہے سختی سے میم کو شین سے. پھر شی، شی شیطان نہیں بولنا، شیطان، شی. وہ موٹے حروف میں سے ہے. عین، عین، عین حروف حلقی میں سے. فَأَخْرَجَهُمَا، اخ موٹے حروف میں سے. روا کو موٹا پڑھیں گے فتحہ کی وجہ سے. ہما الف مدہ. مما، مما میم پہ غنہ اور ما الف مدہ. کانا فیہ، کا اور نا دونوں پہ الف مدہ ہو رہی ہے. فی میں
یا مدہ ہو رہی ہے، یا ساکن اور اس سے پہلے کسرہ زیر آ گئی ہے۔ الف واو مدہ کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے بس ایک سٹرکچر یاد رکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، با بو بی، قاعدے میں آپ کو یہ تختی ملتی ہے، یہ اصل میں الف واو یا مدہ کی پریکٹس کے لیے ہی وہ دی گئی ہے کہ با بو اور بی کو یاد رکھنا ہے۔ الف سے پہلے فتحہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ، یا ساکن سے پہلے کسرہ زیر۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو وا ہیوی، بعضکم، با عین حروف حلقی میں سے، اور دوات ہیوی لیٹرز میں سے، موٹے حروف میں سے، لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض عدو عین حروف حلقی میں سے، دوات موٹے حروف میں سے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور را وہ ہیوی پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر فتح آ رہی ہے، دوات موٹے حروف میں سے، مستقر ومتاع، مس سین سیٹی والے حروف میں سے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، ومتاع عین حروف حلقی میں سے، الی حین، حین ح حروف حلقی میں سے، فتلقى آدم، فتلقى کو ہیوی پڑھنا ہے، من ربه، را موٹے حروف کی طرح یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، کلمات فتاب میں نون کو چھپا کے پڑھیں گے، فتا الف مدہ، علیہ علیہ عین حروف حلقی میں سے، اور لئی کو لمبا کر کے سٹاپ کریں گے، انہو نون ہونا، هو التواب الرحیم، التواب الف مدہ، بر روا کو موٹا پڑھا جائے گا، حیم کو لمبا کرنا ہے یا مدہ کی وجہ سے۔ اب تلاوت سنیں اور ساتھ ساتھ غور کریں جو ہم نے نشان لگائے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
انشاءاللہ اب ہم ترجمہ ٹرانسلیشن کریں گے آیت نمبر 35 سے 37 تک. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، قل قال کیلا قالو سب کا روٹ ورڈ قاف واو لام قول ہے. یا اے آدم آدم اسکن رہو سکنہ سے، سکنہ جیسے کہ سکون سکینہ ٹھہرنا رکنا، ایک گھر کے اندر انسان رکتا ہے ٹھہرتا ہے سکون حاصل کرتا ہے ان تمام اعتبار سے. سکنہ سکون، رہنا آباد ہونا. انت تم، وزوجک زوج بیوی کا تمہاری. زوج کی ٹرم شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ. تو یہاں پر زوج بیوی کا تمہاری. الجنت جنت میں، ال شروع میں آ رہا ہے پراپر ناؤن کے لیے خاص کرنے کے لیے، اور جنت جنت اس کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون. وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ. کلا کے آخر میں الف دونوں کو شو کر رہا ہے. جیسے کہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ ڈوئل میں دو کو شو کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. پرو ناؤن میں ہم نے ہما اور کما پڑھا ہے، لیکن جب ہم کسی ورب میں یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ تم دونوں کرو تو سمپلی اینڈ پر الف ایڈ کر دیا جاتا ہے. اور یہاں سے آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے اگر آپ سمپلی کہیں وَقُلَا الف کو چھوڑ دیں تو گویا آپ نے دونوں کی ٹرانسلیشن کو ڈراپ کر دیا ہے. کلا قرآن میں بہت دفعہ کل کا ورڈ آئے گا. اس کا اصل روٹ ورڈ ہوتا ہے اکل، حمزہ کاف لام. اکل عقل، یہ میرا خیال ہے ہم اردو میں بھی ماکل اور معقولات تک یوز کر رہے ہوتے ہیں، پینے کی چیزیں کھانے کی چیزیں، سوری معقولات کھانے کی چیزوں کے لیے. اکل حمزہ شروع میں اس کے روٹ ورڈ میں آتا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روٹ ورڈ میں حروف علت جو کہ ہیں حمزہ یا اور واو، یہ کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں اور کبھی مکمل طور پہ ڈراپ ہو جاتے ہوتے ہیں. اسی اعتبار سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اصل روٹ ورڈ اس کا ہے حمزہ کاف لام، لیکن یہاں پر حمزہ ڈراپ ہوا ہے. سمپلی کتنا رہ گیا کل، اور اینڈ پر الف کا لگنے کا مطلب ہے تم دونوں. تم کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ کیونکہ آرڈر دیا جا رہا ہے. آرڈر کس کو دیا جاتا ہے؟ جو موجود نہ ہو یا جو موجود ہو، جو سامنے حاضر ہے سیکنڈ پرسن کو. تو جب سیکنڈ پرسن سے خطاب ہوگا تو کیا کہا جائے گا؟ تم کھاؤ. وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، مِنْهَا اس سے، رَغَدًا را غین دال یہ نیا ورڈ ہے، اس کو آپ کو یاد کرنا ہوگا، فراغت سے. حیث جہاں سے، حیث بھی نیو ورڈ ہے، جہاں سے ویئر. شئتما تم دونوں چاہو، شئی سے ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، یا انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا. تو شاء شئی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنا. تو اسی سے شئتما تم دونوں چاہو، تما تم دونوں کے لیے، اور شئ یا شئی چاہنا. ولا اور نہ تقربا تم دونوں قریب جانا، تا شروع میں تم کے لیے، قربا قریب، اور الف اینڈ میں دونوں کے لیے. تم دونوں قریب جانا، ہذہ اس، الشجرۃ درخت کے، ال شروع میں لگ گیا ان کے اسپیسیفک کوئی ٹری تھا، درخت تھا جس کا کہا گیا.
اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ شین جیم را تا، اینڈ پر مونس کو شو کرنے کے لیے ہے اور شروع میں الف لام سمپلی پراپر ناؤن بنانے کے لیے ہے، خاص کرنے کے لیے. فتکون، ف کا پس بھی اور یہاں پر ورنہ بھی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے. تا تم، کون کون ہو جاؤ گے، الف اینڈ پر تم دونوں، بس تم دونوں ہو جاؤ گے. کاف واو نون، کانا کانو کونا، کچھ بھی اس انداز میں آ رہا ہے اس کا روٹ ورڈ ہمیشہ کون ہی ہوگا. کاف واو نون. من سے، الظالمین، ال شروع میں پراپر ناؤن کے لیے خاص کرنے کے لیے، ظالم ظالم، یا نون آخر میں جمع کے لیے، ظالمہ الظالمین ظالموں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا، ف پس، ازلہ پسلا دیا، ہما ان دونوں کو. آج ہم نے کیا نا ہا ہما ہم، ہما ان دونوں کو. روٹ ورڈ کیا ہے؟ ز لام لام، ذل اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلا اس نے داخل کیا. ایسے ہی ذلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھسلنا، بیلنس نہ کرنا. اسی لیے جو ارتھکویک ہوتا ہے زلزلہ، اس میں بھی کیا ہوتا ہے انسان بیلنس نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کے لیے بھی یہی والے روٹ ورڈ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. زلزلہ، زلہ ہوتا ہے پھسلنا اور ازلہ ہے پھسلا دینا. تو پھر پھسلا دیا ان دونوں کو. یہاں پہ روٹ ورڈ کی کریکشن کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کو کریکٹ کر دیا جائے گا. ز لام لام، الشیطان شیطان نے، الف لام خاص کرنے کے لیے، شیطان شیطان شیطانہ، عنہا اس سے، عن سے، ہا اس. فَأَخْرَجَهُمَا، ف پس یا پھر اخرجہ، جیسے کہ ازلہ تھا ویسے ہی اخرجہ ہے. خرجہ ہوتا ہے نکلنا اور اخرجہ نکالنا، نکلوا دینا. ف پس اخرجہ اس نے نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو. اس کا روٹ ورڈ ہے خارجین. مما من سے، ما جو، یعنی اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، کون کانا تھے، الف اینڈ پر آنے سے دونوں کی کا میننگ ایڈ ہو گیا. تو وہ دونوں تھے، فی ہی جس میں، وقلنا اور کہا ہم نے، و اور قلنا کہا ہم نے، قول روٹ ورڈ ہے. اہبتو اتر جاؤ، ہبطا اہبت فعل امر ہے، واو الف اینڈ پر جمع کے لیے. بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، عین دال واو، عدو فعل ہے یا اسم ہے. یاد رکھیں تنوین آ رہی ہے تو پکا اسم ہے، الف لام شروع میں آ رہا ہے تو پکا اسم ہے، تب آپ کو فعل کی نشانیاں یا فعل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو کوئز تھا اس میں اکثریت کی غلطی ہوئی ہے جاعلن کی وجہ سے. جاعلن جب تنوین اینڈ پہ ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سمپلی مطلب ہے کہ یہ ناؤن ہی ہے، اسم ہی ہے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض فی میں، الارض زمین، مستقر جائے قرار ہے، رہنے کی جگہ ہے، قرار جہاں پہ انسان حاصل کرتا ہے. وَمَتَاعٌ متاع میم تاعین فائدہ اٹھانا ہے، الی طرف، حین ایک مدت تک. ہا یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے. فَتَلَقَّى پس سیکھ لیے، لقیہ القاء، القاء بھی کیا ہوتا ہے کسی چیز کا ڈلنا، انسان کے ذہن میں آنا. تو پس سیکھ لیے، فا پس تلقى لقیہ سیکھ لیے، آدم آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات،
کلمات جمع ہے کلمہ کی، الف تا اینڈ پر پلورل کے لیے آ رہا ہے. فتاب پھر وہ مہربان ہوا. تابہ کا روٹ ورڈ توب توبہ سے ہے. تاوبا علیہ اس پر، علی پر ہی اس، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا. اب ان کی تلاوت سنیں غور سے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. لاسٹ ٹائم ہم نے تفسیر میں اپنی بات یہاں پر مکمل کی تھی کہ علم کی اہمیت انسان کی زندگی میں کتنی زیادہ ہے، اور انسان کو فضیلت ہی علم کی بنا پر فرشتوں پہ ملی، ورنہ عبادت کرنے کے لیے فرشتے موجود تھے. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مقصد میں یہ مقصد بتایا ہے کہ انسان کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لیکن وہ کیسی عبادت ہوگی؟ جو کہ معرفت کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. جس کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی عبادت زبردست ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء علم رکھنے والے ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں. علم کا معنی ہے پہچان، معرفت، ادراک. یعنی انسان کو یہ ادراک ہو گیا، یہ سمجھ آ جائے کہ اس نے اپنے رات اور دن کو کیسے گزارنا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے حدیث کی تھی، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس سے ملتی جلتی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ میری فضیلت اس شخص پر جو تم میں سے ادنا درجے کا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے کمپیریزن کر کے اس شخص کا کہ عام لوگوں میں بھی وہ جو کہ سب سے کم درجے کا ہے، جتنا ڈفرینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ادنا آدمی کا ہے، لوور ویلیو والے کا، اتنا ہی ایک عالم اور عابد کا ہے. کیونکہ جس کو علم ملتا ہے پھر وہ اپنے تک نہیں رکھتا، اس کی روشنی دور دور تک پھیلتی ہے. اس کی وجہ سے وہ خود بھی ہدایت پاتا ہے، اس کے گھر والے، اس کے جان پہچان والے، اور کہاں کہاں تک اس کی وجہ سے خیر پہنچتی ہے. اور قیامت کے دن انسان کا نور اس کے آگے پیچھے پھر رہا ہوگا. ہر کسی کا نور مختلف ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا اس کو ہی روشنی پہنچا رہا ہوگا، کسی کا نور دور دور تک، بہت دور تک جا رہا ہوگا. اور یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوگا کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں تک یہ دین کا نور پہنچا. اسی حدیث میں آگے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، اپنے گھر کے اندر ہی جو مختلف جگہوں پہ چونٹیوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر و بھلائی یعنی علم دین سکھاتا ہے. اور خیر و بھلائی سکھانے کے لیے یہ نہیں کہا گیا بہت بڑے کراؤڈ کو سکھاتا ہے، خود سیکھا، بس ٹارگٹ کر لیا ہر دفعہ کا کہ میں نے یہ والی بات کسی نہ کسی ضرور شیئر کرنی ہے.
جو کچھ پڑھا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے. وہ گھر کا بھی کوئی فرد ہو سکتا ہے، وہ فرینڈ بھی ہو سکتی ہے، کزن بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور جو کلوز ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے وہ شیئر کر سکتا ہے. اس تک میں نے یہ پہنچانا ہے. پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ علمی سٹائل میں ہی بیٹھ کے پہنچایا جائے. یہ بھی انداز کیا جا سکتا ہے کہ آج میں نے یہ چیز سنی، اس نے مجھے حیران کیا، مجھے یہ پتہ چلی. سب اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اس ٹائم بیٹھ کے بچوں سے شیئر کر لی، ہسبینڈ سے بات کر لی، فرینڈ سے بات کر لی، اپنے ریلیٹیو سے بات کر لی. تو وہ بھی خیر کو آگے پھیلانے والے اسباب ہی ہیں. لازمی نہیں کہ لیکچر بیٹھ کے دیا جائے تو وہی آپ دین کو آگے پہنچا رہے ہیں. تو علم کا حاصل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک عام علم حاصل کرنے کے اعتبار سے یہ دیکھیں، آدم الاسماء کلھا جو آتا ہے اس میں کیا تھے؟ دنیا کی چیزوں کے نام، دنیاوی علم تھا. اور تمام علوم میں سب سے زیادہ جس علم کو فضیلت ہے وہ قرآن کا علم ہے، اللہ کے دین کا علم ہے. پھر جو وہ جانتا ہو اور جو اس کو پھیلاتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو وہ کتنا زیادہ معتبر ہوگا. اسی لیے ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک فقیہ یعنی کہ ایک عالم دین، فقہ والا، سمجھ بوجھ والا، شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے. 1000 عابد یعنی کہ وہ جو کہ بس اپنی تسبیح کر لی، اپنی نماز پڑھ لی، اپنا بیٹھ کے پڑھ لیا، جو باپ دادا سے سنا ہوا ہے، نہیں پتا ٹھیک ہے نہیں ہے کیسا ہے، بس شروع کیا ایک اسی پہ جم گئے. اور کسی نے کچھ کہا بھی، اصلاح بھی کی تو کہا نہیں ہمارے بڑے بڑے یہی کرتے آئے ہیں. مشرکین مکہ میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے پاس بھی 100% یہی دلائل تھے. لو یہ نئی باتیں کرنے لگ گیا، یہ کوئی نیا دین لے کر آیا ہے، آج تک ہم نے اپنے باپ دادا سے تو سنا نہیں ہے. اور حقیقتاً انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی چیز ہی علم ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ مجھ میں اور ایک جانور میں، ایک بکری میں، ایک گائے میں، یا کوئی بھی جانور سوچ لیں، کیا فرق ہے؟ اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، پھر وہ کھاتی پیتی ہے، جہاں سے جو ملتا ہے لیتی ہے، اپنا پیٹ بھرتی ہے، پھر بچے پیدا کرتی ہے، ویسے ہی اس کو حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی ادھر ادھر پھر کے وہ زندگی گزارتی ہے اور آخر میں وہ مر جاتی ہے. میں اٹھوں صبح اور مجھے پہلے کھانے کی فکر و ناشتہ، پھر اس کے بعد اب کیا بننا ہے، اب کیا کھانا ہے، اب کیا پہننا ہے، پھر کبھی ادھر بیٹھنا، کبھی اس سے 2 باتیں کرنی، کبھی اس کو فون کر لیا، کبھی وہاں چیٹنگ کر لی، کبھی فیس بک یوز کر لی، کبھی بیٹھ کے کسی اور کی برائیاں کر لی، ناک منہ چڑھا کے کچھ زبردستی کے کام بھی کر لیے، شادی کی، بچے پیدا کیے اور دنیا سے چلے گئے. مجھ میں اور ایک حیوان میں کیا فرق؟ میری زندگی اور اس کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے ایک پینسل بھی، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی. تو یہ انسان جس کے لیے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا، اس انسان کو ایسے ہی بے مقصد پیدا کر دیا کہ بس وہ دن رات اپنے صرف گن کے گزارے بوریت میں. آج میں بور ہو رہی ہوں، چلو یہ ناول پڑھ لیتی ہوں، بور ہو رہی ہوں ویڈیوز دیکھ کے ہنس لوں، بور ہو رہی ہوں کہیں باہر آؤٹنگ کرائیں، بور ہو رہی ہوں کچھ اور بننا چاہیے، بنائیں کچھ کھائیں، کچھ فلاں سے بات کر لوں. اور ٹائم پاس، صرف ٹائم پاس. کیا اس کے لیے میں اس دنیا میں آئی ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ علم ایک روشنی اور نور ہے جس کو اللہ عطا کر دے، اس کی زندگی تو روشن ہوتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور ہزاروں لوگوں کی روشنی بھی کو بھی وہ روشنی دکھا دیتا ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، انسانیت کھانے پینے سے بھی زیادہ علم کی محتاج ہے. ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمیں ہمارے جسم کو پاور کے لیے کھانا پینا بہت ضروری ہے، لیکن احمد بن حنبل کیا فرما رہے ہیں؟ انسانیت کھانے پینے سے بھی زیادہ علم کی محتاج ہے، کیونکہ انسان کھانے کا محتاج دن میں 1 یا 2 بار ہوتا ہے، بہت ہوا 3 4 5 دفعہ آپ کھا لیں گے. لیکن انسان علم کا محتاج تو ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحے اس کے پاس اس چیز کا علم ہوگا تو اس سچویشن کو، اس کام کو، اس مشینری کو،
اس ریلیشن کو ہینڈل کر سکتا ہے. جتنا علم ہوتا ہے اتنا ہی اچھی طرح سے سب کچھ ہینڈل کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ایک بات میں ایسی سیکھ لوں جو اللہ کو پسند آ جائے وہ مجھے 70 غزوات سے زیادہ پیارا لگتا ہے. کہ میں 70 ایسی جنگوں میں حصہ لوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ کوئی ایسی بات سیکھ لوں, کچھ علم سیکھ لوں جو کہ اللہ کو پسند آ جائے. حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے میں علم کا ایک باب سیکھوں, ایک چیپٹر سیکھ لوں اور کسی مسلمان کو سکھا دوں, یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں کائنات کا مالک بنا دیا جاؤں اور وہ سارا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. کائنات کا مالک سب کچھ خرچ کرنے کا اختیار بھی ہو, اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں علم کو سیکھوں اور کسی اور کو بھی سکھا دوں. اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھنا, علم حاصل کرنا جہاد نہیں ہے, اسٹرگل نہیں ہے, محنت نہیں ہے, اس کی عقل بھی ناقص ہے اور اس کی رائے بھی ناقص ہے. عقل کے اعتبار سے بھی وہ ٹھیک نہیں, رائے بھی اس کی غلط ہے, کسی کام کی نہیں ہے. کیونکہ علم حاصل کرنا ایک بہت بڑا جہاد ہے, اسٹرگل ہے, اپنے آپ کو بار بار لانا پڑتا ہے نہیں مجھے کرنا, نہیں مجھے یاد کرنا ہے, نہیں مجھے سمجھنا ہے, نہیں سمجھ آ رہی پھر بھی کوشش کرنی ہے, ایسے نہیں ہو رہا اس طرح کرنے کی کوشش کرنی ہے, لیکن مجھے کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ علم کی ہی برکتیں ہیں جو کہ ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے, ان کو 13 بار نماز پڑھانے کا موقع ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں. عبداللہ بن عباس 18 سال کے نوجوان تھے لیکن ان کے فتوے کے آگے 60-65 سال کے صحابہ بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے. وقت کے بادشاہ کے بیٹے استاد کے جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑ رہے ہوتے تھے, علم تھا تو اس وجہ سے. مبارک ہے وہ قدم جن کو اللہ نے یہ علم حاصل کرنے کے لیے قبول کر لیا, مبارک ہے یہ ہاتھ جن سے اللہ لکھوا لیتا ہے. میرے استاد کہا کرتے تھے کہ, اور یہ دعا مجھے ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے, اللہ تمہاری زبان سے خیر کو جاری کرے, اللہ تمہارے ہاتھوں سے زبان خیر کو جاری کرے. اور حقیقتاً یہ دعائیں جب تک ہم علم نہیں حاصل کریں گے ہم اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے. ہم زبردستی کا دین تو ان پہ لاگو کر سکتے ہیں, بس نماز پڑھنی ہے, لیکن یہ نہیں ان کو کہنے والے ہوں گے کہ نماز پڑھو اس سے راحت ملے گی, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اللہ خوش ہوگا. ہمیں دعائیں دینی نہیں آئیں گی, زبردستی کا اسلام تو شاید ہم تھوپ ہی دے کسی طرح سے. اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا, اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رسالت, اپنے علم کے لیے. سلف صالح میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 7 لاکھ احادیث یاد کی ہوئی تھی. 7 لاکھ, کین یو امیجن کہ کتنی 7 لاکھ کتنی زیادہ حدیث جو کہ ان کو یاد تھی. کسی نے پوچھا اس علم کے لیے آپ نے کتنا سفر کیا, کتنی اسٹرگل کی, اپنے آپ کو کمپیریزن میں ضرور رکھتے جائیں. ہم ایک کورس کر لیتے ہیں نا, کہیں سے ایک جگہ سے پڑھ لیتے ہیں کچھ, تو ہم سمجھتے ہیں بہت کچھ آ گیا ہے. کوئی کہے نا تو کہتے نہیں میں نے کیا ہوا ہے, نہیں میں نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے, نہیں میں نے تفسیر کی ہوئی ہے, مجھے آتا ہے وہ سب کچھ, ضرورت نہیں ہے. حالانکہ علم جہاں ملے جتنا ملے اس کو لینا چاہیے. ہر کسی کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ہر کچھ سکھانے کا انداز, ہمیشہ انسان علم کی مجالس سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے. تو ان سے پوچھا کہ اس علم کے لیے کتنا سفر کیا, فرمایا 3 براعظموں میں, 3 کانٹیننٹ میں علم سیکھنے گیا. 30,000 مائلز پیدل سفر کیا, واک کر کے, پیدل سفر کر کے گیا. پوچھنے والے نے پوچھا پھر کیا کیا, تو انہوں نے آگے سے کہا میں نے پھر شمار کرنا چھوڑ دیا, پھر میں نے کاؤنٹ کرنا چھوڑ دیا, کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی تھی اتنا زیادہ. اور کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے, تو انہوں نے کہا کیا پتا میں نے اب تک وہ کلمہ سیکھا ہی نہ ہو جس سے جنت پکی ہونی ہو, جس سے کہ میری جنت کے اسباب بننے ہوں. تو سیکھتے رہنا ہے, سیکھنا ہے. علم کو ہلکا نہ سمجھیں, جو آپ کو مل رہا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کو حاصل کریں, اس کی قدر کریں, اس کو دوسروں تک پہنچائیں,
خود پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو انوائٹ کریں، شامل کریں دوسروں کو ساتھ اپنے. اس سے بڑی خیر آپ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. اس میں سب سے بہترین خیر و بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، حقیقی معنوں میں ہمیں علم دے، علم پر عمل والا بنائے اور دوسروں تک بھی خیر و بھلائی کے ساتھ پہنچانے والا بنائے. اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، اپنی پلاننگ کریں. آپ کی علم کے لیے کیا کوششیں ہیں؟ آپ کا علم کے لیے کیا جہاد ہے؟ کیا سٹرگل ہے؟ کیا مشکل پیش آ رہی ہے علم حاصل کرتے ہوئے؟ اس کو کوشش کریں اپنے گروپس میں شیئر کریں. اگر ابھی آپ شیئر کریں تو بہت اچھی بات ہے. تازہ سناؤ تو تازہ اچھا شیئر کیا جاتا ہے. آپ کو علم کے لیے کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ ہوتا کیا اکثر کہ جب ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ مشکل مجھے پیش آ رہی ہے، کسی اور کو یہ نہیں ہوگی. میں پڑھ رہی ہوں نا، میرے پیپرز ہونے والے ہیں، کسی اور کے نہیں ہوں گے جو باقی سارے کلاس لے لیتے ہیں. میری یہ بیماری ہے نا، یہ مسئلہ ہے تو میں بیٹھ نہیں سکتی یا فلاں کام نہیں کر سکتی. باقیوں کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا جو لے رہے ہیں. میرے بچے ایسے ہیں نا تو میں نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، شادی ہونے والی ہے یا فلاں مسئلہ ہے. میری یہ حالت ہے نا، اس لیے نہیں. تو ایک دوسرے سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں کہ علم کے لیے آپ کی سٹرگل کیا ہے، آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں، آپ کیسے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو کہ دوسروں کو موٹیویشن دیں اور سیکھنے کا مواقع پیدا کرے. جب انسان شروع کرتا ہے اور قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. ایک قدم بڑھانے پہ وہ رب تو 10 قدم بڑھا لیتا ہے. وہ تو ہمارے انتظار میں ہے کہ کب ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. اور علم کے ساتھ کی عبادت کا لطف صرف وہی جانتا ہے جس کو یہ میسر ہے، جس کو یہ میسر ہے، جس کو ملا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں علم والا بنائے. علم میں جو مشکلات ہیں ان کو بھی شیئر کریں، اور جو سیکھ رہے ہیں، جو فائدہ ہو رہا ہے، بیٹھ کے لکھیں کیا کچھ مجھے نیا سیکھنے کو ملا. شاید ہم لسٹ اس طرح سے نہ بنا سکیں. اسی لیے اس دفعہ کا آپ کا ہوم ورک ہے، گروپ انچارجز ضرور اپنے گروپس میں پوچھیں کہ کیا عمل کی ڈائری سب اسٹوڈنٹس نے بنا لی ہے، اگر ابھی تک نہیں بنائی ہوئی، اور اس پر اگر ابھی تک نہیں تو اب سے ضرور لکھنا شروع کر دیں. آج کی کلاس سے میں نے عمل کا کیا سیکھا. ہر کلاس کے بعد بیٹھ کر 5 منٹ دیں اپنے آپ کو، سمجھیں وہ بھی کلاس کا حصہ ہے، اور لکھیں. اور اس میں سے کچھ گروپ میں بھی شیئر کریں تاکہ سب لوگوں تک جائے. اپنے گروپ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ 10 ممبرز ہیں. یہاں پر جب آپ سب کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کی وہ خیر سب تک پہنچتی ہے. اسی لیے گروپ کو اوپن کیا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ایک ریلیشن ڈیولپ ہو اور شیئرنگ ہو اور سیکھنے کا موقع ملے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے، مجھے استقامت دے، اور ہمارے اس مجلس کو ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. انشاءاللہ اس پورے واقعے کو نیکسٹ 2 آیات کمپلیٹ کر کے اس رکوع کی ہم نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے. کوشش کریں کہ آپ بھی لکھیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، اس واقعے میں آپ کے لیے کیا سبق ہے، تاکہ جب نیکسٹ ٹائم ہم ذکر کریں تو آپ کا مائنڈ خالی نہ ہو، آپ کے ذہن میں بھی پوائنٹس ہوں. انشاءاللہ اگر اینڈ پر ٹائم ہوا تو میں نیکسٹ کلاس میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ نے کیا سیکھا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سیکھا اس پر عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.